اللہ اللہ کا گانا چلتا ہے، اور یہ ایک مولوی ٹائپ کا آدمی ہری لال پگڑی مختلف کلر کی، ہاں یہ ماڈل ہے، ٹی وی سٹار ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں ٹی وی سٹار، پہلے در منڈے آتے تھے، اب داڑھیوں والے بھی ٹی وی سٹار بن گئے. ہاں اب یہ کبھی پیریں ہلاتا ہے، کبھی منڈی ہلاتا ہے، کبھی کمر ہلاتا ہے، اور بتاتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، بھائیوں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ جب اس مردود کی نعت کے نام پر جو گانا چلتا، نعت جب وہ پڑھتا ہے، عورتیں ڈینس کرتی ہیں اس کے نعت پر کمروں کے اندر. اللہ کی یہ ٹی وی، یہ جو کون سی ٹی وی چل رہی ہے یہ کیوں؟ ہاں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، سب مجرم ہو، سب مجرم ہو، سارے کے سارے مجرم ہو. یاد رکھو قیامت آئے گی ایسے ہی شرار الخلق پر، ایسے ہی بدترین مخلوقات پر، جو لوگ گانے باجے رنگ رلیوں میں مصروف ہوں گے، اور یہ میوزک اب آوازوں میں پیدا کر کے باقاعدہ اب وہ ڈینس کرائے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ورزش ہو رہی ہے بازوؤں کی، گردنوں کی، سینوں کی، کمر کی، سب کی، باقاعدہ اس کے اوپر وہ ڈینس کرواتا ہے. واللہ بتا اللہ تعالی نبی کی سمت کو بدترین علماء اور شورا اور بدترین رہبروں سے محفوظ فرمائے. بولو آمین. اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ ایسے بدترین رہنماؤں کو ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. اے اللہ قرآن و سنت کی رہنمائی جو کرتے ہیں ان کی مدد فرما، اور کسی کی مدد نہ فرما، انہیں ہلاک و برباد کر دے یا انہیں ہدایت نہ فرما. آمین یا رب العالمین. توبہ کرو اللہ سے، مسلمانوں توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی عظمت، اللہ اکبر. میں بتا یہ رہا تھا رسول کی مانو اور رسول کو بھی مانو. جب کسی نبی کا سکہ نہیں چل سکتا تو کسی امام کسی مولوی کا سکہ چل سکتا. اللہ کے حبیب سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، چلتے چلتے کہنے لگے اللہ کے نبی توریت کا ایک نسخہ مجھے ملا ہے، کسی یہودی نے مجھے دیا ہے، بنو قریظہ کی کسی یہودی نے دیا ہے. دکھایا اور جا کر کے کونے میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے، دیکھا چہرہ سرخ، نبی علیہ السلام کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے، نبی کا چہرہ گلنار ہو گیا ہے غصے سے. حضرت عمر نے دیکھا، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، کہنے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے نبی، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں، اور میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں. اللہ نبی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اللہ اکبر ابھی عمل نہیں کیا اس پر، ابھی اس پر توریت پر عمل. بولو توریت کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، نبی پر نازل ہوئی تھی، اور وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اور ابھی عمل بھی نہیں کیا، صرف پڑھنے لگے تھے. اللہ کے نبی ناراض ہوئے. دیکھ آج تو لوگ پڑھ کے علم گلم کتابیں عمل بھی کر رہے ہیں. لکھی درود، مکھی درود، پتہ نہیں کون سا درود، تاج درود کروڑہا، درود ہزاری، درود فلانی ہیں. فضائل کے نام پر علم گلم قصے کہانیوں والی کتابیں، افسانے، جھوٹ نہ جس کا سر نہ کوئی پیر. کس نے لکھی؟ فلانے حضرت نے لکھی، عمل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ. ہمارے نبی کہاں گئے؟ سنو، کہنے کہ اللہ کے نبی یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، کہنے کہ مجھے بتا رہے ہو. سنو عمر، والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں انہیں میرے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کے نبوت کا سکہ چل سکتا. بتاؤ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جب وہ نبی کے پیچھے چلیں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ بولو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم شیطان کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں. لوگوں رب کا قرآن ایک ہاتھ میں لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ہاتھ میں لو، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری کہتے کیف علمت انک رسول اللہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ آرام کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ دو فرشتے، ایک زمین پر اترا اور ایک آسمان میں معلق رہا، اور اوپر سے آواز دیتا ہے، اہذا ہوا ہو، کیا یہ وہی ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو نیچے والے نے کہا ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کہا اس کو تولو، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا اور کہا گیا دوسرے پلڑے پر اس کی امت کے ایک آدمی کو رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا، میرا پلڑا اس ایک آدمی کے مقابلے میں بھاری رہا۔ اللہ کے پھر آواز آئی اس کو 10 کے مقابلے میں تولو۔ 10 آدمی کو ترازو پر بٹھایا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس 10 کے مقابلے میں بھی میں بھاری رہا۔ پھر آواز آئی اس کو 100 کے مقابلے میں تولو، پلڑے پر 100 آدمیوں کو بٹھاؤ توڑو۔ 100 آدمیوں کو پلڑے پہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ پھر آواز آئی 1000 کے مقابلے میں اس کو تولا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے پر 1000 آدمیوں کو رکھا گیا اور طرح طرح میں ترازو کے ایک پلڑے پہ تھا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ اور مجھے ایسا لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان ہزاروں آدمیوں کو کہ اتنا اونچا پلڑا ہو گیا کہ جیسے وہ ابھی میرے اوپر آ جائیں گے، میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتنے میں آواز آئی کہ یہ اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں کہ صرف یہ 1000 نہیں بلکہ کائنات کے تمام انسانوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، محمد کو تنے طرح ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، پھر بھی محمد الرسول اللہ سب سے بھاری رہیں گے اور ان کا مقام سب سے بلند رہے گا۔ وہ نبی ہیں ہمارے اور تمہارے، وہ نبی ہیں۔ بولو آج تم ان کا دامن چھوڑ کر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، نہ جانے کس کے نعرے لگا رہے ہو؟ کہاں پدی کا شوربہ، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیری؟ کس نے کہا تم سے ان کے نعرے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ آؤ اپنے نبی کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ کلمہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ بولو وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ہمسر اور ثانی ہو سکتا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ساجیدار ہو سکتا؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تو وہ ہے کہ بادشاہوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے۔ ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جس کو چاہتا ہے خیر کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کون ہے؟ اس کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی امتی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی شہید نہیں، صرف اللہ عز و جل۔ اللہ کی شان یہ ہے۔